آپ کا بہت شکریہ۔ ایک عرصے بعد مجھے بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ مسائل مشاکل بہت ہیں، اس مختصر وقت میں ان کا احاطہ بھی شاید نہ ہو سکے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہم جو ایک جسے ہم میثاق ملی کہتے ہیں، جسے ہم آئین پاکستان کہتے ہیں، اس میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئین پاکستان کوئی قرآن نہیں ہے کہ اس میں ترمیم نہ ہو، بلکہ حالات کے پیش نظر دساتیر میں ترامیم ہوتی رہتی ہے۔ مگر جس بھونڈے انداز سے ہم آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، انتہائی شرم کی بات ہے۔ جناب ڈپٹی چیئرمین، ایک طرف مذاکرات ہیں، افہام و تفہیم کی بات ہوتی ہے، تو دوسری طرف اپوزیشن کے ممبران کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ میرے جماعت کے ایک ممبر کو بھی اغوا کیا گیا، بی این پی مینگل کے 2 ممبر ہیں، ایک ممبر جو خاتون ہے، اس کے شوہر اور بیٹے کو، نسیمہ شاہ، اس کے بیٹے کو اور شوہر کو اغوا کیا گیا ہے، اب تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان کا دوسرا ممبر ہے جو سینٹ میں ہے، رونجو صاحب، ہاسپٹل میں ڈائلسس پہ اس کو وہاں سے اٹھایا گیا ہے۔ اب کتنی شرمناک بات ہے، آپ ووٹ لے رہے ہیں آئین میں ترمیم کے لیے، آپ اس طرح آئین میں ترمیم کریں گے؟ یہ جمہوریت ہے یا یہ فسطائیت ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم و جبر کی انتہا ہے۔ پہلے سے ہمارے پاس مسائل کم ہیں، بلوچستان جل رہا ہے، خیبر پختونخوا جل رہا ہے، ہر طرف تباہی ہے۔ سندھ حکومت کو چند ڈاکوؤں نے، کچے کے ڈاکو نے بے بس کر دیا ہے۔ پہلے کم مسائل ہے کہ آپ نئے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ رات پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے تھے مولانا صاحب کے گھر پہ، مولانا صاحب نے انہیں یاد دلایا کہ ہمارے ممبروں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ ایک کہاوت ہے کہ ایک آدمی مر گیا، سر کی طرف سے جو ہے وہ قرآن شریف پڑھا جا رہا تھا، تلاوت ہو رہی تھی، اور پاؤں کی طرف سے ڈھول بجایا جا رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ مردے کے ساتھ؟ تو مقامی لوگوں نے جواب دیا کہ یہ حضرت دونوں کام کرتے تھے، تو اس لیے ہم دونوں جو اس کے اعمال ہیں اس وجہ سے ہم اس کو ثواب پہنچانا چاہتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ جناب پرائم منسٹر صاحب، ایک طرف مذاکرات ہے، دوسرے طرف آپ کی حکومت میں ہمارے لوگ اغوا ہو رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہے، ہمارے لوگوں کے بچوں کو اٹھانے کی دھمکی دی جا رہی ہے، اور پورا داستان تو یہاں پیش ہوا۔
تو جناب والا یہ جمہوریت ہے، اور اس طرح آئین میں آپ ترمیم لانا چاہتے ہیں تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب شاید یہ ایک سیاہ ترین تاریخ ہو، سیاہ ترین اس دن جب اس طرح بل کو ہم پاس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہوگا۔ جناب والا، بلوچستان ایک خاتون ہے، اس کے نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کی پالیسیوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ بلوچستان یکجہتی کمیٹی، بلوچ یکجہتی کمیٹی، وہ خاتون جا رہی ہے امریکہ۔ جناب والا، ویزا بھی ہے، اس کا کاغذات بھی سب کچھ ہے، پہلے سے کوئی ایسی جانے پر پابندی بھی نہیں تھی، اس کو روک دیا جاتا ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ اس کو روک دیا گیا، اس کا پاسپورٹ اور اس کا موبائل وغیرہ وہیں بھی چھین سکتے تھے۔ رات کی تاریکی میں ایک سنسان روڈ پر ان سے الجھتے ہیں، موبائل بھی چھینتے ہیں، پاسپورٹ بھی چھینتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے آج تک اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آپ کیسے پاکستان کو چلا رہے ہیں؟ جناب والا، ایوب خان سے لے کر آج تک بلوچستان مسلسل ظلم سہتا رہا ہے، ظلم سہتا رہا ہے۔ ان چار دیواریوں میں ہم نے مسلسل آواز بلند کی ہے۔ مجھے تقریباً 30 سال ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، تیسری بار قومی اسمبلی میں، 3 مرتبہ سینٹ میں، اور بلوچستان کے مسائل جہاں بھی ظلم ہوا، چاہے سندھ میں ہو، چاہے خیبر پختونخوا میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، ہم نے بات کھل کر رکھی، بغیر کسی لیپا پوتی کے، صحیح آئینہ دکھایا حکمرانوں کو۔ مگر آپ بتائیں چیئرمین صاحب، آپ کی سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی سندھ کی کیا پوزیشن ہے؟ چند ڈاکوؤں کے سامنے حکومت بے بس ہے۔ اور یہاں تک کہ ہمارے بلوچستان کے کچھ لوگوں کو کندکوٹ کے ایریا میں اغوا کیا جاتا ہے، شکارپور کے ایریا میں اغوا کیا جاتا ہے، وہاں سے قبائل لشکر لے کے کچے میں گھستے ہیں۔ حکومت میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ کچے میں گھس کر ان لوگوں کو بازیاب کرے۔ تو جناب والا، یہی خیبر پختونخوا کا حال ہے، یہی جو ہے پورے ملک کا حال ہے۔ میں کسی صوبے کو بھی تانا نہیں دیتا، مگر جو برسر اقتدار طبقہ ہے، جو حکمران طبقہ ہے، ان کا یہ حص ختم ہو چکا ہے۔ جمہوریت اسے کہتے ہیں۔ ایوب خان کی آمریت کو ہم نے چیلنج کیا، ضیاء الحق کی آمریت کو ہم نے چیلنج کیا، جیلیں کاٹی،